ایک دن موگلی جنگل میں گھومتے ہوئے ایک انوکھے شور کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں بغیر اور بلو کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک اجنبی پرندے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی پریشان ہو یا مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ موگلی فوراً اس آواز کی طرف بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ کون ہے اور اسے کیا مسئلہ ہے۔ جب موگلی آواز کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا خوبصورت اور انوکھا پرندہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ پرندہ کافی پریشان لگ رہا تھا اور اپنے پروں کو بار بار پھیلانے اور سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موگلی نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ پرندے نے افسردگی سے جواب دیا، میرا نام چیرو ہے، میں ایک نیا پرندہ ہوں اور یہ جنگل میرے لیے بالکل نیا ہے۔ میں راستہ بھول گیا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کہاں جاؤں۔ موگلی نے مسکرا کر کہا، پریشان مت ہو چیرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ جنگل بہت خوبصورت اور دوستانہ ہے، یہاں سب مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ چیرو نے موگلی کی بات سن کر سکون کا سانس لیا اور کہا، شکریہ موگلی، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کیا تم مجھے جنگل دکھا سکتے ہو؟ موگلی نے خوشی خوشی شیرو کو اپنے دوستوں سے ملوایا۔ بگیرا جو کہ عقل مند تندوا تھا نے شیرو کو دیکھتے ہی کہا، شیرو، جنگل میں رہنے کے کچھ اصول ہیں، اگر تم ان اصولوں کو سمجھ لو گے تو یہاں کی زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بلو جو ایک بھالو تھا اس نے کہا، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جنگل کے سب دوست ہیں، یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ شیرو نے بغیر اور بلو کی باتیں غور سے سنی اور ان اصولوں کو سمجھنے لگا۔ موگلی نے پھر شیرو کو جنگل کی سیر کرانے کا فیصلہ کیا اور اسے مختلف جانوروں سے ملوایا۔ پہلا اسٹاپ ایک جھیل تھی جہاں ہاتھیوں کا گروہ پانی پی رہا تھا، بہت طاقتور اور مہربان، لیکن ان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر وہ غصے میں آ جائیں تو خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شیرو نے سر ہلا کر بات سمجھ لی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ہرنوں کے گروپ سے ملے۔ ہرن بڑی پھرتی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ موگلی نے کہا، یہ ہمارے ہرن دوست ہیں، یہ بہت تیز بھاگتے ہیں اور جب بھی کوئی خطرہ ہو یہ سب سے پہلے خبردار کرتے ہیں۔ شیرو کو جنگل کے بارے میں جان کر بہت مزہ آ رہا تھا، وہ نئے دوست بنا رہا تھا اور مختلف جانوروں سے ملاقات کر رہا تھا۔ وہ اپنی تنہائی کو بھول گیا اور جنگل میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگا۔ آگے چل کر موگلی نے شیرو کو ایک گلہری سے ملوایا۔ گلہری نے شیرو کو دیکھا اور کہا، تم یہاں نئے ہو لیکن جلدی ہی تم اس جنگل کا حصہ بن جاؤ گے، یہاں ہم سب دوست ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ شیرو نے گلہری کا شکریہ کہا اور آگے بڑھا۔ موگلی نے شیرو کو جنگل کے درختوں اور پودوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اس نے کہا، درخت اور پودے بھی ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ شیرو نے خوش ہو کر کہا، موگلی، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں اب یہاں رہنا چاہتا ہوں اور جنگل کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ موگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم پہلے ہی اس جنگل کا حصہ ہو شیرو، تم نے نئے دوست بنا لیے ہیں اور جنگل کے اصول سیکھ لیے ہیں، اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہو۔ اسی دوران ایک تیز آواز گونجی اور کچھ جانور دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ شکاری جنگل میں آئے ہیں اور ان سے سب کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ موگلی نے شیرو کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ہمیں مل کر اپنے جنگل کی حفاظت کرنی ہوگی۔ شیرو نے ہمت باندھی اور کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں موگلی۔ موگلی، شیرو، بگیرا، بلو اور دیگر جانوروں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے شکاریوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستوں پر اپنے نشانات چھوڑے اور شور مچایا تاکہ شکاری بھٹک جائیں۔ ان کے منصوبے نے کام کیا اور شکاری پریشان ہو کر جنگل سے نکل گئے۔ شیرو نے موگلی کا باقی جانوروں کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے اسے اپنے جنگل کی حفاظت کے مشن میں شامل کیا۔ آخر میں شیرو نے محسوس کیا کہ جنگل واقعی اس کا نیا گھر ہے، یہاں سب دوست ہیں اور سب ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اب تنہا نہیں تھا بلکہ ایک بڑے خوبصورت اور دوستانہ جنگل کا حصہ بن چکا تھا۔ یوں موگلی اور جنگل کا نیا دوست شیرو ایک ساتھ رہنے لگے اور جنگل میں خوشیاں بانٹنے لگے۔ دوستی، ہمدردی اور مل جل کر کام کرنے سے مشکل حالات کا سامنا آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔